بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، بھارتی ایئر فورس کے آئے دن طیاروں کے گرنے کے واقعات آپ سنتے ہی رہتے ہیں۔ بھارتی ایئر فورس کا ایک اور MiG 21 لڑاکا طیارہ مدھیہ پردیش کے علاقے گوالپور میں قائم ایئر بیس کے قریب گر کر تباہ ہو گیا ہے۔ بھارتی نیوز ویب سائٹ NDTV کی رپورٹ کے مطابق بھارتی فضائیہ کا کہنا ہے کہ واقعہ صبح 10 بجے پیش آیا، جس میں دونوں پائلٹ بروقت طیارے سے نکلنے میں کامیاب رہے۔ ناظرین کرام، بھارتی فضائیہ نے واقعہ پر انکوائری کا حکم دے دیا ہے تاکہ طیارے کے گرنے کی وجوہات جانی جائیں۔ انکوائری کی سربراہی بھارتی فضائیہ کے کرنل رینک کے افسر کریں گے۔ ناظرین، خیال رہے کہ اس سے قبل 8 اگست کو بھارت کی ریاست آسام میں بھارتی فضائیہ کا روسی ساختہ طیارہ سکوئی 30 دوران پرواز گر کر تباہ ہو گیا تھا، تاہم حادثے میں طیارے کا پائلٹ محفوظ رہا تھا۔ جون میں IAF کا سامان بردار طیارہ ریاست اروناچل پردیش میں گر کر تباہ ہوا تھا۔ سامان بردار طیارے کے حادثے میں عملے سمیت IAF کے 26 اہلکار ہلاک ہوئے تھے۔ ناظرین، رپورٹ کے مطابق 2014 سے اب تک بھارتی فضائیہ کے مجموعی طور پر 26 جنگی طیارے، 6 چوپر، 9 تربیتی طیارے اور 3 سامان بردار طیارے تباہ ہوئے ہیں، جن میں 46 افراد ہلاک ہو چکے ہیں۔ ناظرین کرام، واضح رہے کہ رواں برس 8 مارچ کو بھارتی ریاست راجستھان میں بھارتی ایئر فورس کا MiG 21 لڑاکا طیارہ گر کر تباہ ہو گیا تھا۔ آج گر کر تباہ ہونے والا MiG 21 وہی طیارہ ہے جسے پاک بھارت کشیدگی کے دوران 27 فروری کو پاکستانی فضائی حدود کی خلاف ورزی کرنے پر مار گرایا تھا۔ اس دوران MiG 21 چلانے والے ایک بھارتی پائلٹ ابھینندن کو بھی حراست میں لیا گیا تھا، جسے بعد ازاں پاکستان نے جذبہ خیر سگالی کے تحت رہا کر دیا تھا اور انہیں واگا بارڈر پر بھارتی حکام کے حوالے کیا گیا تھا۔ ناظرین کرام، دوسری جانب ترکی کے صدر رجب طیب اردوان نے اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں مقبوضہ کشمیر کی صورتحال کو اجاگر کرتے ہوئے پاکستان اور بھارت کے درمیان موجود مسئلہ کشمیر کو مذاکرات کے ذریعے حل کرنے کا مطالبہ کر دیا ہے۔ نیو یارک میں اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے اجلاس میں خطاب کرتے ہوئے طیب اردوان نے کہا کہ عالمی برادری مسئلہ کشمیر پر توجہ دینے میں ناکام رہی، جو 72 برسوں سے حل طلب ہے۔ ترک صدر نے کہا کہ جنوبی ایشیا کی سلامتی اور استحکام کو مسئلہ کشمیر سے جدا نہیں کیا جا سکتا۔ طیب اردوان نے اپنے خطاب میں کہا کہ کشمیریوں کو اپنے ہمسایہ پاکستان اور بھارت کے ساتھ محفوظ مستقبل بنانے کے لیے ضروری ہے کہ اس مسئلے کو تصادم کی بجائے مذاکرات، انصاف اور برابری کے ذریعے حل کیا جائے۔ طیب اردوان کا مزید کہنا تھا کہ مقبوضہ کشمیر کے حوالے سے اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی قراردادوں کے باوجود خطہ زیر تسلط ہے اور 80 لاکھ افراد کشمیر میں پھنسے ہوئے ہیں۔ خطے کی سلامتی کے حوالے سے ان کا کہنا تھا کہ افغانستان میں تقریباً 4 دہائیوں سے حملوں، تنازعات اور دہشت گردی کے واقعات سے خطے میں عدم استحکام پیدا ہوا ہے۔ ناظرین کرام، خیال رہے کہ ترک صدر نے 5 اگست کو بھارت کی جانب سے مقبوضہ جموں اینڈ کشمیر میں کرفیو اور لاک ڈاؤن کی مذمت کی تھی، جہاں گزشتہ 2 ماہ سے کشمیری بنیادی انسانی حقوق سے محروم ہیں۔ بھارتی حکومت نے مقبوضہ کشمیر میں نہ صرف مواصلاتی ذرائع کو معطل کر دیا ہے، بلکہ بلا تفریق تمام سیاسی قیادت اور سینکڑوں سیاسی کارکنوں کو قید یا نظر بند کر دیا ہے۔ وزیر اعظم عمران خان نے 5 اگست کو بھارتی اقدام کے فوری بعد ہی ترکی کے صدر رجب طیب اردوان سے ٹیلی فونک رابطہ کیا تھا۔ اس دوران انہوں نے کہا تھا کہ مقبوضہ کشمیر کی خصوصی حیثیت کو ختم کرنے سے متعلق بھارت کا غیر قانونی اقدام علاقائی امن اور سیکیورٹی کے لیے سنگین خطرے کا باعث بنے گا۔ عمران خان نے زور دیا تھا کہ پاکستان اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی قراردادوں کو سامنے رکھتے ہوئے حق خود ارادیت کی جدوجہد کے لیے کشمیریوں کی سفارتی، اخلاقی اور سیاسی حمایت جاری رکھے گا۔ اس موقع پر ترک صدر رجب طیب اردوان نے مقبوضہ کشمیر کی بگڑتی ہوئی صورتحال پر تشویش کا اظہار کیا اور اس بات کی یقین دہانی کروائی کہ ترکی اس معاملے میں اپنی حمایت جاری رکھے گا۔ ناظرین کرام، وزیر اعظم عمران خان نے نیوزی لینڈ کی وزیر اعظم جسینڈا آرڈرن سے بھی ملاقات کی ہے، جس میں دونوں رہنماؤں نے دنیا بھر میں ابھرتے ہوئے مسلمان مخالف جذبات اور اسلاموفوبیا جیسے مسائل پر
تفصیل سے تبادلہ خیال کیا۔ وزیر اعظم ہاؤس سے جاری اعلامیے میں کہا گیا کہ دونوں رہنماؤں نے اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے 74ویں اجلاس میں سائیڈ لائن پر ملاقات کی۔ ملاقات سے متعلق بتایا گیا کہ وزیر اعظم عمران خان نے نیوزی لینڈ کی وزیر اعظم کو مقبوضہ کشمیر میں جاری کرفیو کے باعث کشمیریوں کی ابتر حالت سے متعلق آگاہ کیا اور کہا کہ کرفیو ختم ہونے پر قتل و غارت کا خطرہ ہے۔ عمران خان نے بتایا کہ مقبوضہ کشمیر میں مواصلات کا نظام گزشتہ 50 دن سے معطل ہے۔ ناظرین کرام، واضح رہے کہ بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی کی حکومت نے 5 اگست کو مقبوضہ کشمیر کی خصوصی اہمیت ختم کر کے وادی میں کرفیو لگا دیا تھا۔ وزیر اعظم عمران خان نے کہا کہ ایک مرتبہ کرفیو ختم ہو گیا تو بہت بڑا بحران سامنے آئے گا۔ اعلامیہ میں کہا گیا کہ وزیر اعظم عمران خان نے نیوزی لینڈ میں مساجد پر حملے کے بعد جسینڈا آرڈن کی خدمات کو بھی سراہا۔ ناظرین کرام، خیال رہے کہ جسینڈا آرڈن نے کرائسٹ چرچ میں مساجد پر حملے کے بعد مقامی مسلم کمیونٹی کے ساتھ بھرپور اظہار ہمدردی کی اور عالمی توجہ حاصل کی، تاہم انہوں نے حملے کو دہشت گردی قرار دیا تھا۔